السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج 11 دسمبر 2024 بروز بدھ ہے۔ اس ویڈیو میں 3 خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایک خبر کا تعلق مسجد سے ہے، دوسری خبر کا تعلق اویسی صاحب سے ہے اور تیسری خبر کا تعلق مولانا ارشد مدنی صاحب سے ہے۔ ناظرین، پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ کل اتر پردیش کے فتح پور میں 180 سال پرانی نور جامع مسجد کو بلڈوزر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ مسجد کو ہائی وے چوڑا کرنے کے لیے ہٹایا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مسجد کے متولی نے اس بات کو لے کر کورٹ میں درخواست داخل کر رکھی ہے۔ اس درخواست پر 13 دسمبر کو سنوائی ہونی ہے، لیکن سنوائی سے پہلے ہی گزشتہ کل 10 دسمبر 2024 کو بلڈوزر کے ذریعے مسجد کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آئے دن اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری خبر دہلی سے ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سابق کارپوریشن کونسلر طاہر حسین مصطفیٰ آباد اسمبلی حلقے سے اسد اویسی کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مجلس کے سربراہ اسد اویسی نے خود اپنے ایکس ہینڈل سے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے۔ اویسی صاحب نے لکھا کہ سابق کونسلر طاہر حسین مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ آئندہ دہلی اسمبلی انتخابات میں مصطفیٰ آباد سے ہمارے امیدوار ہوں گے۔ اس وقت طاہر حسین دہلی فسادات کیس میں جیل میں ہے۔ طاہر حسین پر دہلی فسادات کی سازش کا الزام ہے۔ طاہر حسین کے اہل خانہ اور ان کے حامیوں نے گزشتہ کل اویسی صاحب سے ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ طاہر حسین 2017 میں مصطفیٰ آباد کے نہرو وہار وارڈ سے عام آدمی پارٹی کے ٹکٹ پر کونسلر منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد طاہر حسین پر فروری 2020 میں دہلی فسادات کی سازش کا الزام لگا اور انہیں دہلی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد طاہر حسین کو عام آدمی پارٹی نے اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا۔ طاہر حسین اس وقت جیل میں بند ہے۔ ان کے اوپر 10 سے زائد مقدمات درج کیے گئے تھے، جن میں سے 5 مقدمات میں ضمانت مل چکی ہے، لیکن دیگر مقدمات میں ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ اب طاہر حسین جیل سے ہی ویدھان سبھا کے الیکشن لڑیں گے مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر۔ آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہیں گے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تیسری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون پر اب خصوصی بینچ کرے گی سماعت۔ جمعیت علماء ہند کی درخواست چیف جسٹس نے خصوصی بینچ کے ذریعے 12 دسمبر کو سماعت کا حکم جاری کیا۔ ناظرین، سنبھل سانحہ اور اجمیر درگاہ پر ہندوؤں کے دعوے کے پس منظر میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کے تعلق سے داخل پٹیشن پر 12 دسمبر کو دوپہر 3:30 بجے چیف جسٹس آف انڈیا کے سربراہی والی 3 رکنی خصوصی بینچ سماعت کرے گی۔ اس بینچ میں جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشنوناتھ ہوں گے۔ گزشتہ سماعت پر وقت کی تنگی کی وجہ سے چیف جسٹس آف انڈیا نے سماعت ملتوی کیے جانے کا حکم جاری کیا تھا۔ واضح رہے کہ ایڈوکیٹ اعجاز مقبول کی جانب سے تحریر کردہ خط کی روشنی میں چیف جسٹس آف انڈیا نے اس اہم مقدمے کی سماعت خصوصی بینچ کے روبرو کیے جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی برقراری اور اس کے مؤثر نفاذ کو لے کر سپریم کورٹ آف انڈیا میں صدر جمعیت علماء مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر داخل پٹیشن پر سینئر ایڈوکیٹ بحث کریں گے۔ جمعیت کے وکلاء عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کو چیلنج کرنے والی عرض داشتوں پر بھی عدالت میں اپنے دلائل پیش کریں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اسے ایک امید افزا پیش رفت قرار دیتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ انصاف پھر سے سربلند ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 1991 میں قانون سازی جس حالت میں ہوئی تھی وہ آج کے جیسے ہی حالات تھے۔ ہر طرف نفرت کی آگ لگائی جا رہی تھی اور لوگوں کو قانون شکنی پر اکسایا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس قانون کے ذریعے منافرت کے اس دہانے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کی کوشش کی گئی تھی جو فرقہ پرست عناصر نے ملک کے امن و امان، اتحاد اور آپسی بھائی چارے کو آگ لگا دینے کے لیے کھول دیا تھا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ 1991 کے قانون کی موجودگی کے باوجود ایک بار پھر جھوٹ اور منافرت کے اس دہانے کو کھول دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے تمام اہم عبادت گاہوں، خانقاہوں اور دیگر
اور درگاہوں پر مندر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سوال اب غیر اہم ہو چکا ہے کہ 1991 کے قانون کی دانستہ خلاف ورزی کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ سوال تو ان سے کیا جا سکتا ہے جو جواب دے۔ یہاں تو سب کچھ آئین و قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اکثریت کے غرور میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ عدالت نے معاملے کی حساسیت اور اہمیت کو سمجھا اور جمعیت علماء ہند کے وکلاء کی درخواست پر سماعت کے لیے ایک خصوصی بینچ تشکیل دے دی، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس فرمائیں گے۔ ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ملک کے امن و اتحاد اور یکجہتی کی ضمانت دینے والے اس قانون کی آئینی حیثیت کو نہ صرف برقرار رکھا جائے گا بلکہ اس قانون کو مؤثر نفاذ کے تعلق سے عدالت حکم بھی جاری کرے گی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں 12 دسمبر کو کیا سنوائی ہوگی اس تعلق سے، کیا سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کے تعلق سے دوستو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بھارت کے مسلمانوں کی نصرت مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت گاہوں کی ہر طریقے سے مکمل حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔